إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، ایک اہم ضروری اعلان سماعت فرمائیں. آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مسجد محمدی اہل حدیث محلہ کٹرا بلوچیان جسونت نگر میں الاسلام فاؤنڈیشن AIF ٹرسٹ اٹاوا کے زیر اہتمام جو ہر ماہ پروگرام چلتا تھا، اور وہ حالات حاضرہ کے تحت جو بیماری پھیلی تھی، الحمدللہ وہ بھی جائز ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے ان کا پالن کیا اور ہم پر لازم بنتا ہے. اللہ پاک کی بے شمار مہربانیاں، اللہ ہی نے حفاظت فرمائی اور ہمیں توفیق بخشی تھی کہ ہم نے بچ کر کام کیا. اور یہ ہم اپنا جو ہے پھر سے اپنا دینی اجتماع چھوٹا سا لے کر بیٹھے ہیں. وہ ماہانہ پروگرام ہمارا ہونے جا رہا ہے اور ہم اہل محلے کے نوجوانوں سے، بزرگوں سے درخواست کرتے ہیں محمدی مسجد میں تشریف لے آئیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات ہوگی اور اس کو بھی سمجھ لیا جائے. یہ بھی اسی کے اندر ہے جو بات ہم نے رکھی ابتدا میں بیماری کی. تو بیماری کوئی آدمی سستی لاپرواہی میں نہ رہے. بے شمار بے وقوف لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بیماری ہندوستان میں آئی ہی نہیں. جس کو بیماری نے پکڑا، جس کے گھر کا فرد گیا، اس سے پوچھو. ہمارا یقین ہے کہ ہمارے ملک میں بیماری آئی دوسرے ممالک سے کم. اللہ کا فضل رہا، اللہ ہی بچانے والا رہا. اسی کے فضل و کرم سے آج زندہ بیٹھے ہیں. بہرحال سرکار کے جو آدیش ہیں ہمیں ان کا پورا پالن کرنا ہے. اور جو بھی وقت کی حکومت ہے اس کے خلاف جو بھی کام کرے، اس کو ہندوستان کی زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں، کوئی ادھیکار نہیں، کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو. الحمدللہ ہم سب سے پہلے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، اپنے ملک حاکم کے ساتھ خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. ہمیں مل جل کر چلنا ہے اور ہمیں امید ہے ہمارے حاکم صاحب، ہندوستان کے پردھان منتری، وہ انشاءاللہ عوام الناس، جنتا کے لیے اچھے ہی فیصلے لائیں گے. اللہ پاک ہمارے ملک میں سکون چین عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. ساری انسانیت کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسی کے کرم سے یہاں بیٹھے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو بتایا پروگرام الاسلام فاؤنڈیشن AIF ٹرسٹ اٹاوا کے زیر اہتمام سے ہوتا آ رہا ہے. اور انشاءاللہ اللہ عزت کے ساتھ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آپ لوگوں کا تعاون چاہیے، شرکت کا کوئی پیسہ کوڑی نہیں چاہیے. آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائیں، آپ کو اللہ کے قرآن سے اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنائے جائیں گے. میں اپنی بات کو یہاں سے ترک کرتے ہوئے دعوت دیتا ہوں اس شخصیت کو جو ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، علی جناب ڈاکٹر عبدالحنان صاحب، جو ہم یہ پیتک سے تعلق رکھتے ہیں. محلہ بیرون ٹولہ میں آپ کی کلینک ہے اور اپنے علاقے کے معزز آدمی ہیں. انشاءاللہ وہ دعوت کے کاموں میں حصہ لیتے رہتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں اس شخصیت کو کہ وہ آئیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں سے واعظ فرمائیں. علی جناب ڈاکٹر عبدالحنان صاحب اٹاوی. معزز حاضرین مسجد، السلام علیکم.
آج کا یہ اجتماع زیر اہتمام الاسلام فاؤنڈیشن AIF ٹرسٹ اٹاوہ کے زیر نگرانی چلایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹرسٹ نے برابر رابطہ رکھا، اور اس سے پہلے بھی پروگرام ہوتے رہے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اللہ کی مختصر سی تعریف کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آج ہم کو دوبارہ اس اہل حدیث مسجد میں حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ لوگوں کے بیچ آج ہم یہاں حاضر ہوئے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جسونت نگر میں ایک جماعت اہل حدیث کی مسجد قائم ہوئی۔ اس سے پہلے جب یہ مسجد باقاعدہ تعمیر نہیں ہوئی تھی، تب حضرت مولانا محمد اختر صاحب فرود آبادی نے یہاں ایک اجتماع کیا تھا، تربیتی پروگرام۔ اس وقت بھی ہمارا آنا ہوا، اور شام کو مغرب عشاء کے بعد یہاں آپ لوگوں نے سب نے تعاون کر کے ایک جلسے کا اہتمام کیا جو ایک چوک میں ہوا تھا، کھلا ہوا جلسہ۔ اور وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت بے شمار لوگوں کی بھیڑ تھی۔ ایسا لگا کہ یہاں کے بستی کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بغیر کسی اختلاف کے اس جلسے میں شرکت کی تھی، کیونکہ مجمع بہت تھا۔ 29 مارچ سن 2014، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر مولانا محمد جرجیت صاحب کا جین باٹکا میں ایک پروگرام ہوا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ محترم ساتھیوں، ایک جملہ، ایک لفظ ہے اہل حدیث۔ لوگوں نے سوال کیا، جو لوگ اہل حدیث نہیں ہیں، کہ یہ اہل حدیث کب سے جماعت پیدا ہوئی؟ تو چونکہ ہر انسان کا مطالعہ برابر نہیں ہوتا، جانکاری برابر نہیں ہوتی، نہیں معلوم انہیں کہ کیا ہے اہل حدیث، ہم آج یہ اس پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ حدیث کے لغوی معنی ہوتے ہیں لغت میں بات سے، یعنی اللہ کی بات کے اہل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اہل، وہ اہل حدیث ہوئے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی اہل حدیث، اور ہم لوگوں کی کوشش یہ رہتی ہے
کہ جب ہم دین کا کوئی بھی کام میں عمل کریں تو خالص قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں، اس لیے ہم اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، آج مسلمانوں کا اختلاف کی ایک خاص وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں نے خالص و قرآن حدیث کے مطابق عمل چھوڑ دیا اور اپنی رائے قائم کر لی اور اپنے گھر کے دین قائم کر لیے، اس لیے اختلاف ہے۔ ورنہ یہ 73 جماعتوں کا کیا تک ہے؟ قرآن ایک، اللہ ایک، قرآن ایک، حدیث پاک، نبی ایک، پھر یہ اختلاف کے ساتھ اختلاف ایسے ہوا کہ نظریات قائم کیے۔ تمام کام آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں کہ جو دین میں نہیں ہے وہ انہوں نے قائم کر لیے، اور یہ اسی کو تو بدعت کہا جاتا۔ جو کام دین میں نیا نکالا جائے وہ بدعت ہے، اور بدعتی بغیر توبہ کرے اگر اس دنیا سے چلا گیا تو جہنمی ہے۔ ابھی جو حدیث شریف پڑھی گئی تو اس میں اسی کا ذکر ہے، بدعت کا۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں سے یہ گزارش اور اپیل کریں گے کہ سب کو یہ سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ جب ہم دین کا کوئی کام کریں تو پہلے قرآن و حدیث کو دیکھ لیں۔ اگر اس میں اجازت نہیں ہے، ہمارے نبی محترم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، تو پھر اس کام کو ہم چھوڑ دیں، اور اگر اپنے منمانی کی تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور منمانی کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان منتشر ہیں، اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ اتحاد ہو۔ بھائی اتحاد کیسے ہو جائے گا؟ جب ہم نے اصل دین کو چھوڑ دیا تو ظاہر ہے کہ وہ ہم مختلف ہو گئے، انتشار آ گیا ہمارے اندر۔ یہ جو مذہب اسلام کا جو تقاضا ہے یہ آدم علیہ السلام سے چلا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب تو بعد میں آیا اسلام، ایسا نہیں۔ یہ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ تو بات حق ہے۔ لیکن اسلام تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور آدم علیہ السلام کی قوم میں تقریباً 10-12 ہزار سال تک کوئی شرک بدعت نہیں تھا، لوگ خالص توحید پر قائم رہے، یہ تاریخ بتاتی اسلام کی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں نبوت دی، اور اس وقت ان کی قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح تم ہماری توحید کا پیغام دو۔ لوگوں نے قبریں، تصویریں، قبے، یہ سب کی پرستش شروع کر دی تھی۔ لہذا نوح علیہ السلام نے اللہ کی دین کی تبلیغ کی، اور قوم اتنی گمراہ ہو چکی تھی کہ قوم نہیں مانی، اور لہذا اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا جس کو طوفان نوح کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پوری قوم برباد ہو گئی۔ وہ واقعہ لمبا ہے، ہمیں صرف 10-12 منٹ آپ کے سامنے بولنا ہے، تقریباً 6-7 منٹ ہو چکے ہیں۔ لہذا ہم خاص طور سے اہل جسمت نگر سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں لیکن اتحاد قائم کریں، سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، اور آپ کی ایک جمعیت کم سے کم ایک اسٹیج ایسی ہو کہ ہر نظریے کے لوگ وہاں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر کھڑے ہوں۔ ہم ایک بہت چھوٹی سی مثال دے دیں آپ کو۔ ایک بار اٹاوا میں ایک قبرستان بادشاہ قلی کے نام سے ہے، اس پہ کچھ لوگوں نے ناجائز قبضہ کر لیا۔ تمام مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اس پہ مقابلہ کیا، اور جگہ جگہ میٹنگیں کی، اور یہ ہے قریب 15-16 سال پہلے کا واقعہ۔ ہمیں بھی جگہ جگہ ذمہ دار بنا دیا جاتا تھا، لیکن ہم نے ایک بات کہی لوگوں سے، وہ بہت قیمتی بات ہے کہ بھائی دیکھیے، ہم اپنے قبرستان کے لیے حق مانگ رہے ہیں اور جائز لڑائی لڑ رہے ہیں، اور جگہ جگہ ہم اتحاد کے لیے میٹنگیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بات دھیان رکھنا، مائک پہ کسی مسلک کی بات نہ کرے کوئی آ کر۔ جس دن آپ نے مسلک کی بات کر دی اختلاف ہو جائے گا۔ لوگوں نے ہماری بات کی پرزور تائید کری، اور پھر کوئی مسلک کی بات کسی نے نہیں کی، صرف اتحاد کی بات کی۔
لہٰذا ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے، اس سے زیادہ امن و سکون کسی جگہ نہیں ہے۔ ہم کسی مذہب کو برا نہیں کہتے، اس سے زیادہ امن و سکون اسلام سے زیادہ کسی جگہ نہیں ہے۔ لیکن کہیں دہشت گردی سے، کہیں اسلام اور آتنکواد سے اسلام کو جوڑ دیتے لوگ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ خود آتنکوادی ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ اس کا دعویٰ ہم لکھ کے دے دیں گے، اور کوئی ہم سے مقابلہ کر لے، کل اٹاوا آ جائے کہ وہ کیسے آتنکوادی، کیسے در۔ اسلام تو امن کا مذہب ہے۔ جس مذہب نے ناجائز پانی بہانے کو منع کیا، سخت تو گناہ بتایا، وہ ناجائز خون کیسے بہانے کی اجازت دے گا؟ لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سیدھی سیدھی بھائی، ہر قوم میں خرافاتی لوگ ہوتے کہ نہیں؟ ہر قوم میں ہے دنیا میں خرافاتی۔ اگر کسی مسلمان نے کہیں خرافات کیا، اس کا مطلب بددین ہے۔ تو اسلام سے کیوں جوڑ دیا؟ اسلام کا آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اسلام کو دیکھیں۔ اس سے زیادہ امن اور سکون، شانتی کہیں نہیں ہے دنیا میں۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اگر مسلمان دین اسلام سے سختی سے پابند ہو جائے تو دنیا میں سکون پھیل جائے اور سب کو آرام و سکون ملے، کیونکہ ہمارا مذہب دین اسلام اپنے پڑوسیوں کے لیے بہت حقوق بتاتا ہے، وہ چاہے عیسائی ہو، یہودی ہے، ہندو بھائی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے حقوق بتائے اسلام نے۔ لہٰذا کمی ہمارے اندر اتنی بات ضرور ہے کہ ہم دین پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کے پابند ہو جائیں اور حلال کمائی کھانے لگیں، لوگوں سے ہمدردی کریں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس مذہب کا، کس دھرم کا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، یہ مسجد ہے، مسجد اس اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ، جس اللہ کو سارے دھرماولمبی یعنی سارے مذہب کے لوگ مانتے ہیں، اس ایشور کو، سب کا ایمان ہے اللہ، اس کی مسجد ہے۔ اس پہ کیا اختلاف ہے؟ اس سے تو تعلق کسی مذہب والوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم آپ لوگوں سے بھی اور ہم جتنے بھی یہاں اہل جسمت نگر ہیں، سب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اتحاد قائم کریں، مل جل سے رہیں، سب مذہب والوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کریں اور دین اسلام کا ان کو پیغام دیں۔ یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، ایمان سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔